السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، لڑکوں اور لڑکیوں کے چند نام جہاں بچوں کو بد نصیبی اور بدقسمتی کے دلدل میں دھکیل دیتے ہیں، جن کے بارے میں پچھلی ویڈیوز میں بیان کیا گیا تھا، وہی کچھ ایسے بابرکت اور خوبصورت نام بھی ہیں کہ جن بچوں کے یہ نام رکھے جاتے ہیں ان پر تا حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں صحابہ کرام رضوان علیہ السلام اجمعین کے ایسے بہترین، نایاب اور قیمتی نام پیش کیے جائیں گے جو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے، یا اگر سنے بھی ہوں گے تو ان کی فضیلتوں سے بے خبر ہوں گے، اور آپ کے قریب میں بھی کسی بچے کے وہ نام نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلا نام جو پیش کیا جا رہا ہے وہ ایسے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جنہوں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ وہ پیار سے سمجھایا، وہ خوش نصیب صحابی ہیں جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کی یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 100 بیٹے عطا فرمائے۔ اس کا مطلب انس نام کے لڑکے کبھی بے اولاد نہیں ہوں گے۔ اس مبارک نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مایوس نہیں رکھیں گے۔ ان کی اولاد میں، جان میں، مال و دولت میں، غرض زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آسانیاں ہوں گی۔ لہٰذا انس نام بہت ہی پیارا نام ہے۔ دوسرا چھوٹا سا نام ہے جو نہایت ہی بابرکت ہے، اور وہ ہے حسن۔ ماشاءاللہ، اس نام کا مطلب ہے پیارا، محبت، خوبصورتی کی انتہا کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کے نام حسن اور حسین بتلائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 نام ایسے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں رکھے، حسن اور حسین۔ یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ اگر ان 2 ناموں کو اکٹھا کیا جائے تو حسنین کا لفظ بنتا ہے، اور یہ بہت ہی قیمتی لفظ ہے، یعنی دونوں نوروں کو اکٹھا ایک ساتھ پکارنا۔ تو اگر کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی آل پاک سے محبت اور عقیدت کی معاملہ رکھتا ہے تو یقیناً وہ جب بھی کوئی نیک کاروبار شروع کرے گا یا کسی مسجد کی تعمیر کا ارادہ کرے گا یا کوئی کمپنی وغیرہ بنائے گا تو حسنین سے بڑھ کر پیارا نام اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس طرح سے اپنے بچوں کے لیے بھی حسنین نام رکھنا بہت ہی افضل اور قیمتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو نام پیش کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے صحابی کا نام ہے جو حسن و جمال میں بھی اہل مکہ میں سب سے آگے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اہل ایمان میں شامل کیا۔ ان کا مبارک نام ہے دحیہ کلبی۔ یہ مکہ کے انتہائی حسن و جمیل نوجوان تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ کیسر روم کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خط حضرت دحیہ کلبی لے کر گئے۔ حضرت جبرائیل امین جب بھی انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو حضرت دحیہ کلبی کے روپ میں آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے تھے کہ اب جبرائیل امین دحیہ کی صورت میں میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ اس لفظ دحیہ کا معنی بھی یہی ہے کہ قوم کا سردار۔ لہٰذا جس بچے کا یہ نام ہوگا تو انشاءاللہ اس کی شخصیت میں سرداری، بزرگی اور عزت والا عنصر نمایاں ہوگا۔ لہٰذا دحیہ نام بھی بہت ہی پیارا اور رحمتوں برکتوں والا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی کا نام ملحان، جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت سے خوب فائدہ اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جو شخصیت اور کردار میں اعمال میں اپنی مثال آپ ہے، لہٰذا ہر ایک صحابی اللہ تعالیٰ کی منفرد شخصیت تھی، منفرد کردار تھا۔ ملحان کا لفظی مطلب ہے نمکین۔ جان لیجئے کہ جس طرح نمک کے بغیر کھانوں کا کچھ ذائقہ نہیں، اس طرح نبی کی صحابی ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر صحابہ کرام رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مجلس کا لطف کم پڑ جاتا۔ لہٰذا ملحان ایسے صحابی تھے کہ جس مجلس میں ہوتے اس مجلس کو 4 چاند لگ جاتے۔ سنتے جائیے اور جھومنے جائیے۔ جو لوگ غیر مسلم و غیر معنی نام رکھتے ہیں جیسا کہ ازلان،
آریان، اذان، دل کے کانوں سے سنے نام ہے ملحان۔ اب بتائیں کہ ایسے بابرکت نام کی موجودگی میں غیر اہم اور غیر معنی نام کوئی کیوں رکھے گا؟ لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب آپ دین کی جانب توجہ دیں، علماء کرام کی صحبت اختیار کریں۔ ملحان نام سے ہی ملتا جلتا ایک اور پیارا نام حیان، مطلب ہے کہ زندگی والا، صحت والا، ہمت والا، بہادر، اللہ کے دین کے لیے اپنی ساری قوت استعمال کرنے والا، اپنی جان لگانے والا۔ اور جان لیجئے کہ یہ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک ہے۔ حیان نام رکھیں۔ جان لیجئے کہ اس ویڈیو میں جتنے بھی نام بیان کیے جا رہے ہیں یہ پیارے پیارے اور نہایت فضیلتوں والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہیں۔ ان میں سے کوئی سا بھی نام اپنے بچوں کا رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے مرنے کے بعد بھی ثواب اور اعمال کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ آپ صحابہ کے نام زندہ کر رہے ہیں، ان ہستیوں کے نام زندہ کر رہے ہیں جنہوں نے دن رات اسلام کی خدمت کی اور دین کو پوری دنیا تک پھیلانے کے لیے اپنی جانوں تک کی پرواہ نہیں کی۔ آپ ان ہستیوں کے ناموں کو زندہ کر رہے ہیں جن کا نام میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس پر بار بار آتا تھا۔ یہ وہ نام ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، مرتبہ دیا، مقام دیا اور اہمیت دی، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملی۔ تو ان ناموں کی برکت سے ہمارے بچوں پر رحمتیں برکتیں کیوں نازل نہیں ہوں گی بھلا؟ آئیے اگلا نام جانتے ہیں جو ہے قیس۔ یہ محمد قیس ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت نام ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو دوسرے صحابہ کو دین کی باتیں بڑے ہی لطیف اور پرکیف انداز میں سنایا کرتے تھے۔ اب بتائیں کہ کیسا نام اچھا ہے یا قیس؟ یقیناً قیس میرے آقا کے ہونٹوں سے عزت اور احترام کے ساتھ جاری ہوتا تھا، تو کیوں نہ یہ نام رکھیں، قیصر کو پیچھے کریں اور قیس کو آگے کریں۔ ایک اور پیارے صحابی کا نام ہے عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مطلب پاک دامن، اور اس کی مناسبت سے بچی کے لیے نام ہے عفیفہ، بھی بہت بہترین نام ہے۔ تو عفیفہ نام کا مطلب بنا پاک دامن عورت۔ اس طرح سے ایک نام ہے ہانی۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 صحابیوں کا نام ہانی تھا۔ اس کا مطلب ہے مبارکباد، خوشگوار زندگی، خوشخبری دینے والا، خوشی دینے والا اور محبت دینے والا، عزت دینے والا۔ تو اس نام کے لفظ محمد کا اضافہ کر سکتے ہیں، محمد ہانی، نہایت خوبصورت اور مختصر نام ہے۔ اگلا نام ہے اسیرم، اور اس نام کا مطلب بہادر، دلیر۔ یہ واحد وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی تیاری میں مصروف تھے کہ اسیرم نامی ایک حبشی غلام نبی کے خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرتے ہی جنگ میں جا کر شریک ہوئے اور انتہائی دلیری اور بہادری سے کئی مشرکوں کو جہنم میں واصل کرتے ہوئے خود بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ ایک بھی نماز ادا نہیں کی، لیکن نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روح جنت میں حوروں کے مابین پہنچ چکی ہے، اس کے بدن کی خوشبو سے حوریں اپنا آنچل معطر کر رہی ہیں۔ یہ واحد ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ سوال بھیجتے ہیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ تو اسیرم نام ضرور اپنے بچوں کا رکھیں۔ اس طرح سے ایک نام ہے منہال۔ جان لیجیے کہ یہ نام بھی نہایت ہی خوبصورت ہے۔ اس نام کا مطلب پانی کے چشمے سے ہے، یعنی لوگوں کو سیراب کرنے والا، لوگوں کو بہت زیادہ دینے والا، یعنی بے انتہا سخاوت کرنے والا۔ انشاءاللہ اس نام کی برکت سے بچہ بچی کے اندر سخاوت کی کیفیت ہوگی اور اس کی یہ سخاوت پوری دنیا کے لیے ہوگی۔ اگلا نام ہے اکاشا۔ جان لیجیے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں ان میں شامل ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں شامل فرما دیا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور یہی بات انہوں نے بھی عرض کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکاشا تجھے پر سبقت لے گیا ہے، یعنی اکاشا تجھ پر سبقت لے گیا ہے، اکاشا تجھ سے جیت گیا ہے۔
سبحان اللہ، کیسا برکت والا نام ہے آکاشا، یہ بھی لڑکے کا نام ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس قدر خوبصورت، منفرد اور برکتوں والے نام ہیں ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، اور کتنی فضیلتیں ہیں ان ناموں کی۔ نام نہایت ماڈرن ناموں کو اختیار کرنے کی بجائے یہ نام تجویز کرے، دنیا میں رحمتیں، برکتیں اور آخرت میں رحمتیں اور برکتیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو اس طرح سے صحابہ کرام کے پیارے پیارے ناموں کے بارے میں علم ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی و صلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔